دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں قدرت کے ایسے حیران کن کرشمے کے بارے میں جس نے حال ہی میں آدھی دنیا کو چونکا کر رکھ دیا ہے، جس میں زیادہ تعداد عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے، جو کہ اس خبر کو لے کر نہایت متجسس اور متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ خبر موصول ہوئی ہے کہ دریائے اردن، جو کبھی عیسائیت کی پہچان اور لاتعداد عیسائی برادریوں اور خاص طور پر کیتھولک فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا تھا، آخر کار سوکھ گیا ہے۔ عالمی میڈیا کی طرف سے جاری کی گئی اس رپورٹ نے اس دریا کی تاریخی اہمیت ہونے کی وجہ سے عوام میں ایک بے چینی کو جنم لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خبر کے سامنے آتے ہی سائنسدانوں میں ایک طرح کا علمی تجسس اور مقامی آبادی اور عالمی برادری میں گہری تشویش کو بھی جگہ دیا ہے۔ دریائے اردن خشک ہو جانے کی خبر سے ایک نہایت خوفناک چیز کے بارے میں پردہ فاش ہوا ہے، جس نے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بدترین خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ دوستو، اس تاریخی دریا کے خشک ہو جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور عیسائی ماہرین کے نزدیک انسانیت کے مستقبل کے حوالے سے اس خوفناک دریافت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک گزارش ہے، 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ دوستو، دنیا بھر میں عیسائیت کے پیروکاروں کے لیے دریائے اردن ایک عام تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ عیسائی اس مقام سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں صدیوں پہلے یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بپتسمہ کی رسم ادا کی گئی تھی۔ بپتسمہ عیسائیوں کی ایک ایسی رسم ہے جو دنیا میں آنے والے ہر نئے انسان کے لیے ادا کی جاتی ہے، جس میں نومولود کے سر پر یا پورے جسم پر پانی چھٹکا جاتا ہے۔ روایتی طور پر ایسا 3 مرتبہ کیا جاتا ہے تاکہ نیا آنے والا انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کا ایک پرامن آغاز کر سکے۔ یہ رسم ایک طرح سے عیسائیت کی مہر لگانے کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بپتسم کی رسم کے دوران اس بات کا احاطہ کیا جاتا ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو کر خدا کی دی ہوئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے۔ چنانچہ دریائے اردن کا پانی اور وہ مقام عیسائیوں کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جسے عیسائیت میں موجود تمام مقدس پانیوں کا منبع سمجھا جاتا ہے، اور صدیوں سے دنیا بھر کے عیسائی زائرین اس دریا کی زیارت اور اس کے مقدس پانی سے بپتسمہ کی رسم کو ادا کرنے کو مقدس اعزاز سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ دریائے اردن وہی دریا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ان مقامات پر ذکر آیا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عصا اور اس سے منسلک معجزات کا ذکر ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کی مدد سے بیچوں بیچ چلنے کا راستہ بنایا۔ اس واقعے کے بارے میں عیسائیوں کو بھی ان کے مذہبی پیشواؤں کی طرف سے بتایا گیا ہے، چنانچہ دریائے اردن کی اہمیت ان کے لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے، جبکہ ان کے مذہبی عقائد کی تاریخ اس کے ساتھ جڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ان کے لیے اس دریا کا خشک ہو جانا ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ سمجھا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کافی عرصے سے ماہرین ماحولیات دریائے اردن جیسے مقدس مقامات کو اپنی حیثیت کی تبدیلی سے روکنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ سمجھا جا رہا ہے۔ البتہ خشک سالی پانی کے بے تحاشا اخراج اور آلودگی نے دریا کے حیثیت پر بہت برا اثر ڈالا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دریا سیوریج کی وجہ سے تباہ کن طور پر آلود ہو چکا تھا، اور پچھلی صدی کے دوران جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ اس کا بہاؤ بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے سے منسلک آبادیوں میں موجود زندگیوں اور اس دریا پر انحصار کرنے والے ماحولیاتی نظام کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ دریا کے خشک سرزمین میں بدلنے جانے کے خوف کی وجہ سے ماہرین آثار قدیمہ کو اس بات کو بے نقاب کرنے کا ایک نیا موقع ملا ہے جو صدیوں سے پانی کی سطح کے نیچے چھپی ہوئی ہے اور جس کے سامنے آ جانے سے ایک خوفناک آغاز ہوا۔ دوستوں، ماہرین نے آثار قدیمہ ہمیشہ سے ہی افسانوی مخلوقات اور مجسموں کے بارے میں قیاسی آرائیاں میں مصروف رہتے ہیں کہ کون سی چیز کس سے تعلق رکھتی ہے اور کس اہم دریافت کا ماضی سے کس چیز سے تعلق ہوگا اور اس سے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔
चनाचे सदियों से मौजूद रहने वाले इस दरिया के खुश्क हो जाने की खबर ने आसार कदीमा के माहिरीन के लिए एक नई जहां के सफ़र का आगाज़ किया है। इन माहिरीन को दरियाए उर्दुन के करीब कदीम कंडरात मिले हैं। ये दरियाफ्त अरूज की बाइबल की कहानी का एक आम सबूत भी हो सकती है, अगरचे वो अभी तक ये साबित नहीं कर पाए कि ये कैंप इब्तिदाई इसराइलियों के दौर के हैं, लेकिन इनका ख्याल है कि ये इसराइलियों के दरियाए उर्दुन के मशरक से हिजरत करने और दरियाए उर्दुन को पार करके इसराइल के पहाड़ी मुल्क में जाने की बाइबल की कहानी के मुताबिक हो सकता है। बैतुल मुस्तरा नामी कंडरात दरअसल अपनी हैयत में एक किस्म की नीची तर्ज की दीवारें हैं। इन्हें जानवरों के लिए पत्थर की बाड़ लगाने के इब्तिदाई ढांचे तस्वर किया जा सकता है। इस जगह से मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों को देखकर अंदाज़ा लगाए गए हैं कि ये इब्तिदाई लोहे के ज़माने और इसराइलियों की आमद के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। इस दरियाफ्त के सच होने का इम्कान खौफनाक हो सकता है, क्योंकि दुनिया के ख़त्म होने का एक सबूत भी हो सकता है, जैसे कि ईसाईयत के मुक़द्दस सहीफ़ों में इसकी पेशगोई की जा चुकी है। मशरिक़ वस्ता में अपनी अहमियत से हटकर दरियाए उर्दुन को बाइबल के पुराने और नए अहदनामों दोनों में बहुत अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि इसके पानियों ने कई तारीख़ी और मुक़द्दस वाक़यात देखे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा वो वक्त है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल दरियाए उर्दुन की सरज़मीन दाखिल होने की तैयारी कर रहे थे। ईसाई मजहबी रहनुमाओं के अल्फाज में, जब अहद के संदूक को लेकर पादरियों ने दरिया के पानियों में कदम रखा, ये लम्हा बाइबल की दास्तान में एक अहम वाक़या है, जिसे तक़यामत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ खुदा के वादे की तकमील की अलामत समझा जाएगा। रवायत में आता है कि इस माफूकुल फितरत वाक़े के बाद ही बनी इसराइल के 40 साल के बयाबानों में घूमने फिरने का खात्मा हुआ, यानी मुस्तकबिल के खुश्क ज़मीन पर रहना नसीब हुआ। इसके साथ ही दरियाए उर्दन के दूध और शहद से बहने वाली ज़मीन पर इनके कब्ज़े का भी आगाज़ हो गया। ईसाईयत की तमाम किताबें दरियाए उर्दन के कई तरह के मौजज़ात से भरे पड़े हैं। जहाँ एक तरफ वो इसके पानी को यसू मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बपतिस्मा की वजह से मुक़द्दस समझते हैं, वही दूसरी तरफ वो इस पानी को अपने और पराए सब के लिए शफाअत या भी और गुनाहों से पाकी का ज़रिया समझते हैं। इस सिलसिले में एक वाक़या रिवायत में बयान किया जाता है कि एक मरतबा शामी फ़ौज का एक कमांडर जिज़ाम में मुब्तला हो गया, तो नबी के हुक्म पर उसने अपने को दरियाए उर्दन में 7 बार डबो दिया। वो मौजज़ाना तौर पर सेहतयाब हो गया। ये कहानी बयान करती है कि इस दरिया के पानी में इंसानियत के लिए ज़िंदगी की दमक है और कुदरत की तरफ से शिफा बख्शने की ताकत है। ईसाइयों के मुताबिक आज भी अगर देखा जाए तो इसके साइलों के साथ मौजूद ज़रख़ेज़ मिट्टी जो दरिया के पानियों से परवरिश पाती हैं, इसने मुख्तलिफ फसलों की नशोनुमा में सहूलत फराहम की है। ये फसलें इस खत्ते के बाशिंदों के लिए रिज़्क़ की बुनियादी ज़रिए के तौर पर काम करती हैं। चनांचे दरिया उर्दन खुश्क हो जाने की खबर सही मानों में ईसाई आबादी के सरों पर एक पहाड़ बनकर टूटी है, और कहा जा रहा है कि इस रूहानी दरिया का अपना पानी समेट लेना इस बात की अलामत है कि इंसानियत दम तोड़ने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।